اس کے بعد میں دعوت دینا چاہتا ہوں پروفیسر فضالی حق، پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف سوات، جس کا ٹاپک ہے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا معاشرے میں کردار اور ذمہ داریاں. تو وہ آئے اور اپنا خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Honorable chief guests and dear students, listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I thank all the members of Kohistan Students Organization and Convention, especially the versatile personality and visionary person Talib Jan Ata Singh, and another great person, a revolutionary person, engineer, advocate Junaidur Rahman Qureshi, and all others prominent figures that we have met there and introduced to each other. ایک دو باتیں جو پیرنٹس کے متعلق ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، چونکہ نوجوان کا کردار اور اس کی ذمہ داری. آپ جانتے ہیں کہ جوانی زندگی کی بہار ہوتی ہے. یوتھ از اسپرنگ آف لائف. یوتھ از اے کریم ٹائم اینڈ گولڈن ایج. لیکن راتوں رات جوانی نہیں آتی. اس کا آغاز چائلڈہڈ سے ہوتا ہے، بچپن سے ہوتا ہے. لہذا ایک دو باتیں میں پیرنٹس کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کا بچہ کل کا نوجوان ہوگا، اور اس سلسلے میں ماں کی گود ہر بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے. تو اس کی تربیت کرنا والدین اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. جسمانی تربیت کے ساتھ اس کی روحانی تربیت کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے. اور انسان دوسرے سے سیکھتا ہے. جیسے کہ اس مٹی سے کسی نے پوچھا کہ تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آئی، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا کہ جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہ میرے اندر خوشبو ایک پھول سے آئی ہے جس کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ گزارا ہے. اور اس کے بعد میں اسپیشلی چونکہ کوہستانیوں سے مخاطب ہوں، کوہستانی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں، اس کانٹیکس میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ یوتھ سے. سب سے پہلی بات، اپنے اندر ہنر پیدا کریں، اپنے اندر اسکل ڈیولپ کریں. اس لیے کہ آنے والے زمانے میں آپ کے جتنے بھی کانٹیکسٹ ہیں، جتنے بھی آپ کی کمپٹیشنز ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹیسٹس ہیں، یہ سارے کے سارے کمپیوٹرائزڈ کیے جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. بہتر سے بہترین کی طرف انسان قدم اٹھاتا ہے. تو آنے والا دور آپ کے مینول رائٹنگ کا نہیں ہوگا. سارے کے سارے ٹیسٹ آپ سے کمپیوٹر پر لیے جائیں گے. لہذا کمپیوٹر کا نالج ضرور حاصل کریں.
یہ نقل اور یہ چیٹنگ ہمارے بچوں کے ساتھ، ان کے مستقبل کے ساتھ ایک بہت بڑا نقصان ہے ان کے لیے۔ کہتے ہیں ان پڑھ رکھنے سے تو بہتر ہے کہ ان کو گائیڈ دے دی جائے تاکہ یہ کچھ لکھ پڑھ لیں اور ڈگری کا ایک سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ خدا را اپنے بچوں کو نقل سے دور رکھیں۔ طوطے کی طرح رٹا لگانے سے آپ کو کہیں بھی کسی بھی فورم پر آپ کو کوئی اپریسیشن نہیں ملے گی۔ آپ اپنے بچوں کو سکل دیں، آپ اپنے بچوں کو ہنر دیں، آپ اپنے بچوں کو کچھ سمجھائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 2-4 لفظ لکھ کر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھا لکھا ہو گیا۔ انٹرویو لیا جاتا ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہے، انٹرویو میں 2-4 باتیں پوچھی جائیں گی تو اس کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہوگی۔ لہذا اس چیز کی آپ سب نے ڈسکریج کرنی ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو محنت سے جی چرانے والا نہ بنائیں۔ آپ بچوں کو ایک اسٹرانگ فاؤنڈیشن اور بیس مہیا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اور ساتھیوں نے بھی کہا اس سے پہلے، ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم متعصب بن کر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں۔ ہم پریجوڈائس اور تعصب کو ہوا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی پرومیننٹ ریلیجیس ادارے کا ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہو۔ ہم معمولی باتوں کو اور مائنر ایشوز کو اتنا ہوا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم تعصب کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم نے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہوئی اور اس کی بیس پر ہم دوسروں کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تعصب اور پریجوڈائس یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی بلا وجہ حمایت کریں۔ لہذا تعصب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور بات میرے سے پہلے کسی اسپیکر نے بھی یہاں کی کہ ہم لوگ جیسے کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ذہنی طور پر پسماندہ ہیں۔ ہم لوگ قراندازی کی سیاست سے لوگوں کو آگے پروموٹ کرتے ہیں اور اپنا ریپریزنٹیٹیو بناتے ہیں، اور وہ لوگ بیچارے جا کر ہماری نمائندگی تو کیا ہماری شناخت تک نہیں کرا سکتے۔ لہذا میری سب یوتھ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ کچھ سٹینڈرڈز کو سیٹ کریں اور ان لوگوں کو آگے لے جائیں، اور irrespective آف ریجن اور ٹرائب آپ اس کو سپورٹ کریں۔ آپ اس کے لیے ایک یہ شرط رکھیں کہ جو انسان ہمارے کوہستان کا انڈیجنس ہوگا، لوکل ہوگا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ موسمی پرندوں کو کبھی بھی سپورٹ نہ کریں۔ میرا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یاد رکھیں، لیکن میں ایک سمجھتا ہوں، مجھے احساس ہے اس چیز کا، ہمیشہ اپنے لوکل بندے کو سپورٹ کریں، پارٹی کو نہ دیکھیں۔ ہمیں پارٹی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر کوہستانی قوم کا درد رکھنے والا نمائندہ آپ منتخب کریں، اور اس کے ساتھ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ کم از کم آپ کے مدعا کو کہیں پیش کر سکے، کہیں بات کر سکے۔ ایسے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ چونکہ میرا ٹاپک آپ کو پتا ہے کہ نوجوانوں کا کردار، اب اس سلسلے میں آپ کو چونکہ ٹائم کی قلت ہے اور مجھے پرچی بھی مل چکی ہے، لہٰذا میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ کافی باتیں تھی جو کہنے کی ہیں اور کرنے کو دل بھی چاہتا ہے۔ ہم لوگوں نے بڑی تفریق پیدا کی ہوئی ہے، مسٹر ہے، ملا ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔
ہم لوگوں نے ایک گیپ اور برج قائم کیا ہوا ہے. آپ اسلام کو، اسلامی ہسٹری کو اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا ہمارے بڑے بڑے علماء ایٹ دا سیم ٹائم وہ رورلز بھی تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک بڑے منصب پر بھی فائز تھے. آپ امام غزالی کا نام سنتے ہیں، آپ ابو علی سینا کا نام سنتے ہیں، آپ شاہ ولی اللہ کا نام سنتے ہیں، آپ جابر بن حیان کا نام سنتے ہیں. لہذا آپ دونوں تعلیمیں حاصل کریں، آپ کسی کو ڈسکریج نہ کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ علم جو مسلمان کمیونٹی کی ضرورت ہے، وہ اگر مسلمان حاصل نہیں کرے گا، نان مسلم کے محتاج بنے گا وہ معاشرہ، تو سارے کے سارے مسلمان اس کے ذمہ دار ہوں گے. لہذا سائنس، انجینئرنگ، ڈاکٹری، جتنے بھی آپ کے فیلڈز ہیں، شعبے ہیں، ان کو شوق سے حاصل کریں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شناخت ہے، اپنا جو دین ہے، اس کو بھی حاصل کریں. ہم سب سے پہلے انسان ہیں، انسان کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے بعد ہم ایک پاکستانی ہیں، اور پاکستانی کے بعد آج ہم کوہستانی ہیں. اس سیکوینس کو ذرا مد نظر رکھیں. اور اس سلسلے میں اکبر الہ آبادی کا جو شعر ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اور اس کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے امپرومنٹ کرنی ہے، ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اپنی شخصیت میں کوئی فنکشن کرنا ہے، اس کے اندر بھی لمیٹیشنز کا خیال رکھیں، حدود کا خیال رکھیں. کیونکہ اپنے کلچر کو سمجھنا، ہمارا کلچر وہ ہے جو ہمیں اسلام کہتا ہے، جس کا ہمیں اسلام درس دیتا ہے، وہ ہمارا کلچر ہے. یاد رکھیں، اسلام کے ساتھ کوئی کنٹراڈکٹری کلچر ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کے کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ اگر پڑھو گے تو جہل جاؤ گے. اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سفل جاؤ گے. اور آخر میں، چونکہ یوتھ کا ایک امبوڈیمنٹ اور عملی نمونہ میں نے پیش کرنا ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو کہوں گا اس جیسا نوجوان آپ نے جس کی تصویر کشی کی ہے اقبال نے. اقبال کی بھی بڑی یہاں پہ بات ہوئی. وہ ایک مثالی نوجوان کی کچھ صفات بیان کرتا ہے، اشعار کی صورت میں وہ آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی.
کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ والسلام علیکم۔